جی ہم اس وقت موجود ہیں جانز ریل اسٹیٹ اور ڈریم بلڈرز کے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ رضوان جان صاحب. آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو. ہم جاننا چاہیں گے کہ جناب جو آپ کیا کون سے پروجیکٹ ہیں جن پر کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے وہ پہلے میں اپنا تعارف کراتا چلوں. شیخ رضوان جان نام ہے میرا، اور ڈریم بلڈرز کے حوالے سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنی جو ہے وہ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی تھی. اور جب ہم جو ہے وہ اس کے شروع کر رہے تھے کمپنی کو، تو کافی سارے لوگوں نے کہا کہ شہر چھوٹا ہے، بلوال شہر چھوٹا ہے، اس میں لوگ نہیں سمجھتے کہ بلڈرز بھی کوئی کمپنی ہوتی ہے، یا بلڈرز بھی کوئی کام کر سکتا ہے، یا بلڈرز کے اوپر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے. ہم تو ٹھیکیداری نظام میں سے گزرے ہیں نا، کہ جناب ٹھیکہ دے دیا مکان بنا دیں. جی ہاں، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ٹھیکیدار پرانے جو ہے وہ سیکھے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اینٹ لگانی کدھر ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اینٹ لگانی جو ہے وہ کس طرح لگانی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو مینٹین کس طرح رکھنا ہے، نقشہ کس طرح بنانا ہے. تو وہ ہمارے جو ہے ادھر بلوال کے اندر پہلے کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جو بلڈنگ مکمل جو ہے وہ شروع سے لے کے نقشے سے لے کے آخر تک چابی دینے تک وہ تمام سروسز پرووائڈ کر سکے. تو یہی ہمارا ماٹو تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے شہر کو، بلوال اپنا شہر ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اگر بلوال میں نہیں تھی تو انشاءاللہ تعالی بلوال والوں نے محبت بھی بہت دی ہے ہمیں، اور اس میں جو کامیابی بھی ہمیں ملی ہے، اور ہماری توقعات سے زیادہ کامیابی. نہیں، اس میں جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ پلاٹ لے لے، آپ کے پاس آئے کہ یہ پلاٹ ہے اور میری یہ ضروریات ہے، 2 بیڈ روم چاہیے، ایک ٹی وی لانچ چاہیے، اس طرح کی سہولیات آپ اس کے حوالے اس کو مینج کر کے دیں. آپ پہلے نقشہ بنوائیں گے، پھر اس کا ایسٹیمیٹ دیں گے، اور پھر جناب نا اس کے مکمل جو باقی ڈیکوریشن وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، یا صرف پلستر وغیرہ اور رنگ روغن ہو گیا؟ نہیں، ہم جو ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پلاٹ بھی خود پرووائڈ کر دیتے ہیں. اچھا. ہاں جی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس پلاٹ ہو وہ گھر بنائے. ہم جو ہے وہ پلاٹ دینے سے لے کے گھر کی چابی دینے تک اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیکوریشن کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. آئے اپنا جو ہے وہ کپڑے رکھے، اپنے برتن رکھے اور گھر کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ایون کہ ہم اس میں ڈیکوریشن مکمل ہم ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ ٹیم ورک کس طرح، تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں. ہاں، ہم جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیم ورک یہ ہے کہ ہم جو شروع سٹارٹنگ سے ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ آپ کے پاس پلاٹ ہوں، جو آپ کے جو ڈیولپر ہیں وہ آپ کے ساتھ ریلیشن میں ہوں، آپ ان سے پلاٹ لے سکیں. جو ٹاؤن پلانر ہے، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بلوال شہر کے اندر ایک ویل ڈیولپ سوسائٹی ہے، حاکم سٹی، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا مین ہیڈ آفس ہے. اس سے اچھی سوسائٹی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو بلوال شہر کی سوسائٹیوں میں سب سے بہترین سوسائٹی، اور یہ ہماری اپنی ذاتی سوسائٹی ہے. اس کے اندر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہماری چیز تھی کہ پلاٹ کو دینے کا، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. پلاٹ ادھر ہمارے ذاتی پلاٹ. اس کے بعد ہم نے جو ٹیم مکمل ہائر کی ہوئی ہے، اس میں ہمارا آرکیٹیکچر موجود ہے، ہمارا سائٹ انجینئر موجود ہے. اگر آپ جو ہے وہ کسی آرکیٹیکچر سے لوگ سمجھتے ہیں، اب پہلے شعور نہیں تھا اتنا. پہلے تو لوگ 10,000 روپیہ بھی آرکیٹیکچر کو دینا جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بوجھ ہے، ضائع کرنا ہوتا ہے. حالانکہ وہ آپ کو بہت اچھا نقشہ لے آؤٹ بنا کے دیتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ لوگ اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ وہ آرکیٹیکچر سے نقشہ ضرور بنوا رہے ہیں اپنے گھر کا، اس میں ان کو 10,000 دینا وہ اب ان کو اتنا بوجھ نہیں لگتا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے لگتا تھا. اب اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے سائٹ انجینئر کی. آرکیٹیکچر نے نقشہ بنا دیا، اب اس میں کام جو کروانا ہوتا ہے وہ سائٹ انجینئر نے کروانا ہوتا ہے. اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی تو نہیں بن رہی، سیدھی بن رہی ہے، پلستر ٹھیک ہو رہا ہے، یا نقشے کے مطابق گھر بن رہا ہے. اب وہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے ادھر ابھی تک لوگ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ آرکیٹیکچر کہتا ہے اگر میں جو ہے وہ آپ کا سائٹ وزٹ کروں گا، میں پر سائٹ 2000 لیتے ہیں. پر سائٹ وزٹ وہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے پر وزٹ کا 2000 لیتے ہیں. اگر گھر بناتے ہوئے 1 سال گھر بناتے ہوئے لگتا ہے تو اس میں کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ انجینئر کے جس نے نقشہ بنایا ہوتا ہے اس کے کم از کم آپ کے 100 سے 150 وزٹ ضرور ہونے چاہیے. اچھا، کم از کم
صحیح, اگر اس کو دیکھا جائے 100% بھی ہو تو 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا نا. اب ہم جو ہے وہ سائٹ انجینئر ہمارا اپنا ذاتی ہے, ہم نے اس کو ایک تو آرکیٹیکچر نے نقشہ بنا کے دے دینا ہے, ہاں جی, سائٹ انجینئر نے وہاں کام کروانا ہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر ہمارے سپروائزر ہیں. اب سپروائزر جو ہے اس نے مکمل ساری چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, کوئی چیز کم نہ ہو, یا اس نے مکمل سروسز جو لیبر کے متعلق ہوتی ہے اس نے ہائر بھی کرنا ہے, لیبر کو بھی ہائر کرنا ہے, ہر قسم کی لیبر کو. کم از کم جب گھر ہم شروع کرتے ہیں, گھر شروع کرنے سے لے کے گھر کو مکمل کرنے تک تقریباً 10 سے 12 قسم کی لیبر چلتی ہے, اور ہر لیبر کے اندر 7 سے 8 10 لوگ ہوتے ہیں. مطلب کہ ہم نے ایک گھر کے لیے 100 سے 150 بندہ ہم ان کو ہائر کرتے ہیں, ان سے کام کرواتے ہیں. تو سپروائزر بھی ہوتا ہے, سائٹ انجینئر بھی ہوتا ہے, آرکیٹیکچر بھی ہوتا ہے. اس میں جو ابھی تک آپ نے گفتگو کی ہے, اس سے جو سامنے آ رہی ہے, یہ پھر عام آدمی جو ہے, عام آدمی سے مراد لازمی بات ہے کہ جس پہ کچھ گنجائش ہے وہ مکان بنا سکتا ہے, تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام ہم مکان بنانے کے حوالے سے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ پہلے پلاٹ خریدتا ہے, قسطوں پہ لے لیا یا ویسے پلاٹ لے لیا, پھر وہ کہتا ہے بھرتی ڈال کے اس کے بیس بنا دیں, اس کے بعد اس کے پاس سے کچھ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسٹرکچر کا کھڑا کر دیں. لیکن آپ کی جو باتیں سن رہے ہیں تو یہ عام آدمی تو پھر آپ سے یہ کس طرح استفادہ کر سکتا ہے, اس طرح وہ اس حوالے سے ذرا. ہاں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں یہ ہے واقعی یک دم جو ہے ایک دم بنانا گھر کو شروع سے لے کے آخر تک وہ مشکل ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے واقعی کم ہوتے ہیں, وہ ان پیمنٹ کو ان کو جو ہے مینیج نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلسل پیمنٹ لگتی رہتی ہے, ڈیلی وائز پیمنٹ لگتی ہے. ہمارا کمپنی بنانے کا مقصد جو ہے وہ صرف پیسے کمانا نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے بلوال کے لوگوں کو خاص کر کے خصوصی طور پہ جو ارد گرد کے بلوال والے ہیں یا اس کے ہمارا سرگودا کے لوگ ہیں, منڈی بہاؤالدین کے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ جو متوسط طبقہ ہے, ہر گھر ایسی چیز ہے جو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. دکانیں یا مال وغیرہ یا کوئی کاروبار کی جگہ وہ ہر بندے کی نیڈ نہیں ہوتی. اس میں وہ اگر اس کو کرائے پہ بھی ہوتا ہے تو کبھی دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ضروری یہ شاپ خریدنی ہے تو میں نے کاروبار کرنا ہے. شاپ جو وہ کرائے پہ بھی لے کے ہو سکتا ہے, لیکن گھر کا ہر بندے کا دل کرتا ہے, چاہے کوئی غریب سے غریب ہے اس کا بھی دل کرتا ہے ایک کمرہ اپنی چھت ہو, اگر کوئی اس سے ہے تو اس کا دل کرتا ہے چلے جی ایک واش روم ہو. یعنی ہر بندے کا دل کرتا ہے, اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خواہش رکھی ہے. تو ہم نے جو ہے اس میں کافی سوچ بچار کی. اب اس میں جو ہے وہ ہم نے جو سب سے بڑی ریلیکسیشن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم پلاٹ سے لے کے گھر تک ہم اس کو قبضہ تو دے دیتے ہیں 8-10 ماہ میں, لیکن پیمنٹ ہم 2 سال کے اندر لیتے ہیں. نہیں, اس میں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کتنے پیسے پہلے آپ کو پے کرے, اور پھر آگے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس طرح ہے تو اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی, میں دیکھتا ہوں کہ عام اگر کوئی بندہ موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے یا جناب فریج لینا چاہتا ہے 40% وہ اس کے اوپر لے لیتے ہیں. تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے جناب, اس پہ کیا صورتحال ہے, یہ ذرا ہم نہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں, نہ ہم بہت زیادہ پرافٹ لے رہے ہیں. مائنر سی پرافٹ بھی ہماری سروسز کی ہیں. ہمارے جو ہے وہ جو سروسز ہم دے رہے ہیں لوگوں کو ان کی صرف وہ پرافٹ ہے, جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں, لیکن حقیقت میں وہ زیادہ نہیں ہوتے. وہ کوالٹی کو مینیج کرنے کے لیے اس ٹیم کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ 5 مرلہ کا ڈبل سٹوری گھر بہت اچھا جو بنا ہوتا ہے, ویل ڈیولپ بنا ہوتا ہے, بہت اچھی کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ کو بلوال شہر کے اندر پنڈی اسلام آباد میں آپ کو 2.5 کروڑ سے کم نہیں ملے گا, سرگودا کے اندر آپ کو 2.5 کروڑ سے کم نہیں ملے گا. لیکن ہم جو ہے بلوال کے اندر 1.5 کروڑ سے کم آپ کو اچھا گھر بنا ہوا اچھی سوسائٹی کے اندر نہیں ملے گا. ہم نے 5 مرلے کا گھر پلاٹ سمیت کی بات ہے, پلاٹ بھی اچھی قیمت میں, مطلب کہ کم از کم جو ہے وہ 35-40 لاکھ کا پلاٹ بھی ہو. تو ہم نے جو ہے وہ لائف سٹی کے اندر ہم نے 12 گھروں کا پروجیکٹ شروع کیا 5 مرلہ کا. اس میں جو ہے وہ ہم نے صرف اور صرف 1.5 کروڑ روپے قیمت رکھی ہے, جو نارمل 2 منزلہ ڈبل منزل اور بہت اچھا بنا کے, اور اس میں 4 بیڈ روم بنا کے 4 واش روم, ڈرائنگ, ڈائننگ, 2 کچن کے, ٹی وی لانچ, بڑی گاڑی کا گراج, یعنی مکمل سہولتیں, باربیکیو ایریا وغیرہ, جو چیزیں آپ بہت اچھے گھر میں چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم بنا کے دے رہے ہیں, اور صرف 1.5 کروڑ کے اندر بنا کے دے رہے ہیں. ایون کہ
1.5 करोड़ में अच्छा घर नकद भी यहाँ मिलना मुश्किल है, जो अच्छा बना होता है। जी बिल्कुल। उसमें वो आपको नकद भी पेमेंट देंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ का कम से कम मिलेगा। हम जो है वो उसको 2 साल की पेमेंट प्लान के अंदर लेकर गए। वो किस तरह अदायगी किस तरह है वो? तब उसमें जो है हमने रखी है कि सिर्फ 20% डाउन पेमेंट 1.5 करोड़ का। हालांकि अगर प्लाट देखा जाए तो 40 लाख का तो प्लाट है, सही, लेकिन हमने 20% 1.5 करोड़ का रखा है। जो आप डाउन पेमेंट दे आपका घर शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया, वो बनता है 30 लाख रुपया, सही। 20%। फिर उसके बाद हमने जब पोजेशन देनी है, कब्जा देना है, 20% उस वक्त रखा है। 40% हो गया, 40% ये 60% बकाया जो है 60% उसकी हमने 24 किस्तें कर दी है। इक्वल जो बनती है वो आप हर महीने देते रहेंगे, आपको 8-10 माह बाद कब्जा भी मिल जाएगा। आप घर के अंदर रह के 12-15 महीने के अंदर हमें पेमेंट अदा कर ये सकते जो हैं। तमाम आपकी सर्विसेज हैं ये सिर्फ हाकम सिटी के अंदर है या और जो सोसाइटीज हैं यहाँ और लोगों ने या पहले से प्लॉट कहीं लिए हुए हैं टाउन्स में, वो भी आपकी खिदमात इस तरह इन्हीं शराइत के हवाले से ये कर सकते हैं जनाब? वो कहेंगे प्लॉट तो है, आप ऊपर जो खर्च करना है आप करें, 20% हमसे लें और बाकी हमसे 2 साल बाद लें। इस हवाले से क्या आपका तरीकेकार है या ये सहूलत नहीं है जनाब? हमारी जो है वो जो एक साथ वाले घर हैं उसमें लाइव सिटी है, हाकम सिटी है, और उसके अलावा हम 1-2 जगह पे और अभी इंशाअल्लाह ताला जनवरी से शुरू करने लगे हैं। बहुत अच्छी सोसाइटीज है, हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ, और वहां भी हम जो 10 से 12 घरों के प्रोजेक्ट जो अच्छी सोसाइटी होंगे उसमें हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सिलेक्टेड इलाके हैं जहां पर ये सहूलत आप ये सहूलत हम ये नहीं है कि कोई भी आपके पास आ जाए। नहीं, उसका भी मैं बताता हूँ, उसका ये है कि घर जो है वो हम जो अच्छी सोसाइटीज है उसमें तो हम किस्तों के अंदर बना कर देंगे। अगर एक बंदे के पास जो है वो प्लाट है, और प्लाट होता है गलियों के अंदर, हाँ जी, ठीक है, या ऐसी जगह के अंदर जहां जो है वो मटेरियल भी नहीं पहुंचता, मुश्किल से पहुंचता है, प्लाट उसका जाती होता है। अब उस पे जो है वो हम सर्विसेज तो मुकम्मल देते हैं, मुकम्मल उसको बनाकर देते हैं, हम सारी चीजें जो पहले से तय करते हैं वो बनाकर देते हैं, लेकिन उसको फिर किस्तें नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमें भी जाहिर है थोड़ी बहुत श्योरिटी तो यानी कि चाहिए। ये ठेकेदारी सिस्टम ही हो गया ना, जिस तरह किसी ने जी। मकान बना वो ठेके पे दे देता है और जनाब वो कहता है वो वहाँ उधर जो है वो उस तरह का हो ठेकेदारी, गया। उधर जो है वो ठेकेदारी ये एक सिस्टम जो हम प्रैक्टिस है आम मैंने जो देखी है अब तक, अब ये आप एक नई चीज सामने लेकर आए हैं, वरना इससे पहले जो मैंने मेरे अपने जाती तजर्बे में ये है कि हम ठेका देते हैं, वो एक अच्छा मिस्त्री होता है और अच्छा जनाब उसका अपना, लेकिन जब उसे ठेका देते हैं तो वो आगे अनाड़ी लोगों को लगा देता है, उससे अखराजात बढ़ जाते हैं। यानी कि दीवार बनी है वो, अब वो इस तरह प्लेन नहीं है कि उसे प्लस्तर करते हुए जनाब उसका सीमेंट ज्यादा लाजमी बात है, इस तरह फर्श के हवाले से और बाकी मामला कितने अच्छे नहीं बनते हैं। ये आप एक थोड़ा सा आपने थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा एक नई चीज है कि आप ट्रेन लोगों को इस तरह आगे लेकर आते हैं और इस तरह का सिलसिला है। आपने बताया कि लाइव सिटी में आपने 12 घरों का किया है जी, और हाकम सिटी के अंदर हाकम सिटी के अंदर हम जो है वो लाइव सिटी से पहले शुरू कर चुके थे। यहाँ एक तो जगह महंगी है, सोसाइटी लाइव सिटी से बहुत अच्छी है, गेटेड कम्युनिटी है, थोड़ी सी छोटी सी सोसाइटी है, और लेकिन इसमें प्लाट भी बने हैं। इसमें ये आपने क्योंकि लाइव सिटी एक आप तो एक नाम बन चुका है, तो ये इसमें आप क्या हाकिम सिटी में अलग से खुसूसियात क्या हैं, ये पहले थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे इस बात को चलाते हैं। हाकिम सिटी आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ी जनाब अच्छी सोसाइटी है सब से। हाकिम सिटी और लाइव सिटी के अंदर सोसाइटीज दोनों बलवाल की अच्छी सोसाइटी है, कोई शक नहीं इसमें। सिर्फ फर्क ये है कि जो हाकिम सिटी है ये गेटेड कम्युनिटी है, इसमें 480 प्लाट हैं और ये 480 ही रहेंगे, इसमें इससे ज्यादा इसमें इसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ये तीनों तरफ इसकी आबादी है। अच्छा, ठीक है, और ये जो है वो मुकम्मल जब तक ये है ये 480 घर ही इधर रहेंगे। पहली चीज, सबसे अच्छी चीज है। सही। दूसरे नंबर पे इसका जो है वो है कि इसकी बाउंड्री वाल के साथ 10 फुट वॉकिंग ट्रैक है, सारी बाउंड्री वाल के साथ, जो कि मैं समझता हूं कि बलवाल शहर के अंदर तो दूर की बात है, सरगोदा के अंदर भी कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिन्होंने अपनी बाउंड्री वाल के साथ 10 फुट की वॉकिंग ट्रैक दिया हो। सही वॉकिंग ट्रैक है पूरी बाउंड्री वाल के साथ 10 फुट का। वहां जितने बाउंड्री वाल के साथ घर होते हैं वो अपना वेंटिलेशन वहां बना सकते हैं। घर जब बन जाएंगे, सोसाइटी आबाद हो जाएगी, उस वक्त वॉकिंग के लिए भी लोगों को जगह चाहिए हो, तो वो बहुत बेहतरीन उसका वॉकिंग शुरू से ये कर लिया कि कल को ये जरूरत होगी। उसके अलावा जो है वो दूसरी जो चीजें हैं वो
اور تیسری چیز جو اس کو لائف سٹی سے بہتر کرتی ہے وہ ہے شہر کے نزدیک. لائف سٹی مطلب یہ پہلے حاکم سٹی آنا ہے, اس کے بعد آگے علاقہ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لائف سٹی بنتا ہے. یہ تین چیزیں اس کو الگ کرتی ہیں حاکم سٹی کو ان سے. بقایا جو ہے وہ حکومت سے منظور شدہ سارے ہیں, وہ بھی ہے, یہ بھی ہیں, ساری چیزیں جو ہے وہ تقریباً مینج, وہ بھی انتظامیہ اچھا مینج کر رہے ہیں, ہم بھی حاکم سٹی کو اچھا مینج کر رہے ہیں. پارک کے حوالے سے وہ ہوتا ہے, یہ بڑا اہمیت ہو, ہر جگہ پہ کہتے ہیں جی پارک ہو اور قریب ہو جی. اسی طرح اس سوسائٹی میں پارک کے حوالے سے کیا جناب صورتحال ہے؟ یہاں ہمارے 2 پارک ہیں. ایک 2 ایکڑ کا پارک ہے جو سوسائٹی کے درمیان کے اندر بنا ہوا ہے. ایک چھوٹا پارک ہے جو ہم نے, جو کمرشل سینٹر ہمارا بنے گا اس کے ساتھ ہم نے پارک چھوڑا ہوا ہے. اب اس میں مینج کر رہے ہیں ہم پارک کو, اور انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں اگلے 1-2 ماہ کے اندر پارک کو ہم بہت بہتر کریں گے, اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ بلوال والے جس طرح جو ہے وہ پارک چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کا بنے. یہ جناب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سالم انٹرچینج کے قریب ایک ٹاؤن بنا, تو انہوں نے پارک کے حوالے سے اور اس طرح لائف سٹی میں بھی پارک کے حوالے سے پہلے کام کیا اور لوگوں کا بڑا رجحان بنا. تو یہ آپ گیٹڈ, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سوسائٹی, تو کیا یہ آؤٹ سائڈرز کو اس پارک تک رسائی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی پہلے سے ذہن ہے؟ پارک تو اچھا ہوگا لیکن اس نے آباد بھی تو سوسائٹی نے ابھی ٹائم لینا ہے, اس حوالے سے کیا ہے جناب؟ ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ حق ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جن کے پلاٹس ہیں, جو سٹیک ہولڈر ہیں, انہی کو ہی ہو, یعنی اس کو پبلک اوپن نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر کسی وجہ سے ہمیں پبلک اوپن کرنا بھی پڑتا ہے تو ہم اس کی ٹائمنگ رکھیں گے, دن کی ٹائمنگ رکھیں گے, نائٹ کی ٹائمنگ اس کی. بلوال میں ویسے ہی پارکس ہی, یہ فیملی پارک چھوٹا سا بنا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بچیاں اور گھر جو خواتین ہیں وہ اس میں کافی تعداد میں وہ واک کے لیے آتی ہیں, اور بالکل حالانکہ اس میں کوئی ایسا خوبصورت مینج کیا ہے انتظامیہ نے جس طرح بلوال میں پہلے اس طرح کوشش نہیں ہوئی جتنی اب خوبصورت ہے. تو یہ بالکل ضرورت ہے اس چیز کی, اگر یہاں اچھا بنتا تو یکیناً یہاں بھی لوگ رجوع کریں گے اور اس طرح کر کے دیکھیں گے اس کو. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جناب نا, یہ آپ کیا صرف جو ریل اسٹیٹ کا کام ہے یہ حاکم سٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں, یا آپ کے جو ادارہ ہے آپ دوسرے جو جس طرح منڈی والدین کا ذکر کیا, آپ نے سرگودا کا ذکر کیا, وہاں بھی آپ یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ ہمارا جو بلڈرز کا کام ہے وہ ہم نے ڈریم بلڈرز کے نام سے شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, لیکن جان ریئل اسٹیٹ جو مدر کمپنی ہے ہماری, یہ ہماری عرصہ دراز سے ہے, اور اس جان ریئل اسٹیٹ کے تحت جو ہے وہ ہم پورے ملک میں پراپرٹی کا انویسٹمنٹ کا کام کرتے ہیں. اس میں خصوصی طور پہ ہم نے شروع جو کیا تھا وہ اسلام آباد سے شروع کیا, بیریا ٹاؤن سے, ڈی ایچ اے سے, پھر نیو میٹرو سٹی آ گیا, پھر بلوور سٹی آ گیا, اسی طرح جو ہے وہ روڈن انکلیو آ گیا, فیصل ٹاؤن, فیصل ہلز آ گیا. یہ ساری کمپنیز, یہ سارے ٹاؤنز کو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ اپنا اسمارٹ سٹی, لاہور اسمارٹ سٹی, یا اپنا کیپٹل اسمارٹ سٹی, وہاں بھی کام کیا ہم نے. ابھی ٹاپ سٹی کے اندر ہم جو ہے نیکسٹ اپنا آفس بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, ٹاپ سٹی 1 میں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا. یہ بار بار ذہن میں آتی چیز کہ اب کیونکہ جو جس طرح ٹاؤنز اور سوسائٹیز بن رہی ہیں اس سے زرعی رقبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس بڑے شہروں میں اب اس طرف آ گئے فلیٹ جو ہیں, وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کم جگہ کو زیادہ بہتر استعمال. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھلوال میں ابھی یہ رجحان نہیں بن رہا, یا سرگودا میں, یا منڈی والدین میں, یہ قریب جو ہمارا یہ ہمارے علاقے بالکل ساتھ شامل ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ, کہ فلیٹ کی طرف آیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ابھی ادھر رجحان نہیں بنے گا, یا اس میں سکوپ نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, اصل میں گورنمنٹ نے بہت اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے. گورنمنٹ نے ہر علاقے کے براؤن ایریا الگ کر دیے ہیں, گرین ایریا الگ کر دیے ہیں. ہمارے بلوال کا بھی براؤن ایریا الگ ہے جہاں آپ ٹاؤن کی کٹنگ یا گھر بنا سکتے ہیں. گرین ایریا میں آپ ٹاؤن نہیں کاٹ سکتے. یہ جو چیز ہے کہ ہماری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں, یا ہماری جو ہے وہ اس میں سبزہ ختم ہو رہا ہے, یا ہماری کھیتی باڑی کا کام ختم ہو رہا ہے, ایسی چیز نہیں ہے. گورنمنٹ نے دیکھ کے ساری چیزوں کو کہ یہ اگلے 10 سے 20 سال کے اندر کتنی جگہ ہمیں بلوال کے لیے چاہیے, جو بندے ظاہر ہے جن لوگوں نے آنا ہے انشاءاللہ تعالی ضلع بھی بننا ہے. یہ ضلع اپنی جگہ پہ جی انڈسٹریل ایریا انہوں نے ساری چیزوں کو یہ بڑا بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ہے.
अभी तो 6 फैक्ट्रियां वहां काम कर रही हैं, जो ही वो आबाद होना शुरू होती है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है घरों की, बहुत ज्यादा इस तरफ आएगा सिलसिला, घरों की जरूरत है, फिर वो आगे कमर्शियल एरिया और सारा सिलसिला चलता जाएगा, ऐसे ही होगा। उसमें जो है वो गवर्नमेंट को तो पता है कि अगले 10 से 20 साल के अंदर हमें कितना एरिया चाहिए, वो गवर्नमेंट ने उसको ब्राउन एरिया कर दिया, मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। आप उसके अंदर कोई भी जगह लेके गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वहां अपना टाउन बना सकते हैं। सही। बकाया जो ग्रीन एरिया है वहां चाहे सरगोदा है, मंडी बहाउद्दीन है, इवन पूरे पंजाब के अंदर ग्रीन एरिया के अंदर आप अपना टाउन नहीं बना सकते। ठीक है, एक तो ये चीज ज़हन से निकल जानी चाहिए कि हम जो है वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, या जो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले वक्त में हमको लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो आपने बात की है कि फ्लैट की, फ्लैट जो है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे जो ये क्योंकि ज्यादा इसके साथ देहाती इलाका है और लोग जो है खुले एरिया में रह रहे हैं, पहले भी खुली जगहों में सेन शेन, और वो खुली जगह पे ही रहना पसंद करते हैं। तो इसमें जो है अभी फिलहाल इस वक्त ऐसा, हाँ जब इंडस्ट्रियल एरिया हमारा आबाद होगा तो वहां जो है वो बन सकते हैं, उसमें फ्लैट भी बन सकते हैं, फ्लैट बिक भी जाएंगे, फ्लैट का सिस्टम, क्योंकि वहां लोग बाहर से बहुत ज्यादा लेबर होगी और बहुत ज्यादा छोटे छोटे घरों की जरूरत होगी कि वो जनाब, हाँ छोटे घरों में इंशाल्लाह छोटे घरों की जरूरत अभी देखें जिस तरह ये माल्टे का सीजन आता है तो दूसरे जो अजला से हमारे पास लोग आते हैं, वो एक दुकान ली, शटर उठाया, उसके अंदर 10-15 लोग रह रहे हैं जनाब, एक सीजनल सारा सिलसिला है। तो ये एक मुस्तकिल सिलसिला होगा, जिस तरह शुगर मिल के से आने से ये कॉलोनियां आबाद हुई हैं जी, जितनी भी हमारी कॉलोनी है वहाँ ये शुगर मिल के जो मुलाजमीन है उन्होंने रहायश रखी है, इस हवाले से तो आप सभी तक अभी थोड़ा सा वक्त है। आप क्या समझते हैं कि जनाब भलवाल जो फैल रहा है ये आप किस तरफ फैलता देख रहे हैं, भेरा रोड की तरफ, गुजरात रोड की तरफ, या सरगोदा रोड की तरफ, किस तरफ ये आपको फ्लो इसका नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा फ्लो जो है वो 60 से 70% फ्लो जो है वो सालम रोड की तरफ है, सालम तक जो है वो एरिया इसका, और 20% आप कह लें भेरा की तरफ है। बकाया जो है अजनाला रोड की तरफ कम इस वजह से है कि अजनाला रोड एक तो वैसे ही आबाद है, आगे तक आबाद है, एक साइड ही है अजनाला रोड की, दूसरी साइड तो है ही नहीं, वहां तो रेलवे लाइन है, ठीक है ना, और एक साइड ही गाँव है, इसी तरह वो सारा पैसे पहले से ही आबाद है, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि वहां जो है वो कोई अच्छा टाउन, क्योंकि टाउन के लिए कम से कम उनको 10 से 12 मुरब्बे जगह चाहिए होती है जो अच्छी सोसाइटी बन सके, और ये चीजें जो है वो इधर सालम रोड की तरफ अभी फिलहाल हैं, वहाँ काफी हाउसिंग सोसाइटी आ भी चुकी हैं, कुछ अच्छी सोसाइटीज आ भी रही हैं, जिनमें नई जो है वो मैदान सिटी वगैरह भी वो भी वर्किंग कर रहे हैं उधर, तो वो भी अपनी जो है वो लीगल प्रोसेस में है, तो वो मतलब इस तरह की है। रशीद मोटरवे सिटी है वो भी आ चुकी है, उनका लीगल प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो सारा जो है वो सिस्टम उनका भी तैयारी में है, वो सारा वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। तो इसी तरह और एक दो कंपनीज भी आ रही हैं जो सालम रोड की तरफ है, बकाया जो अभी फिलहाल कुछ लेट है। आपने बड़ा खूबसूरत वक्त दिया और बड़ा समझने में मौका मिला कि जो आम आदमी ठेके पर घर बनवाता है उसकी निस्बत आपके साथ राब्ता करना जो है, एक तो नक्शा उसका प्रॉपर जी, फिर साइट इंजीनियर आपके पास है, फिर ट्रेंड लेबर आपके पास है जी, अगर कोई हाकम सिटी में प्लॉट ना भी लेना चाहे, लार्ज सिटी में ना भी हो, कहीं भी हो, और वो चाहे कि एक अच्छा मकान, अच्छा घर बनाए जो उसके ख्वाबों के ताबीर हो जना, तो वो आपसे राब्ता करे, तो इस में वो यकीनन जो है उसको बनिस्बत इसके आम ठेकेदार के वो ज्यादा फायदा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया जान, और जो ही मजीद आप चाहेंगे आपके बारे में जानना तो यकीनन हम इंशाल्लाह आपसे एक मरतबा फिर निशस्त करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।